یونیورسٹی کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جب اگر ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہو. دیکھیں، پڑھنے اکٹھے بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کلاس کے اندر بھی کوئی ایجوکیشن ہے، لائبریری کے اندر کو سسٹم ہے، گویا کہ ہاسٹل صرف الگ الگ ہیں، باقی یونیورسٹی کا پورا انفراسٹرکچر کو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی جمعیت طلبہ کو کس نے حق دیا جا کر ان کو روکے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر وہی پرانا الزام ہے، ایک گھسی پٹی دلیل ہے کہ جمعیت لڑکی اور لڑکے کو جا کر روکتی ہے. جمعیت قطعاً نہیں روکتی. کوئی پڑھ رہا ہے، آپ یونیورسٹی کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں، سینکڑوں طلبہ و طالبات کلاس کی پریزنٹیشن، کلاس کے پروجیکٹس، اسائنمنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ تعلیمی ماحول کو امپروو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر یہ الزام اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ عورت کا کارڈ کھیلنا بہت آسان ہے، خاص طور پر یہ پچھلے 5-7 سال سے، جب سے ویمن امپاورمنٹ کے نام پر کچھ این جی اوز نے ایک پورے گلگلہ سوسائٹی کے اندر برپا کیا ہوا ہے. کسی غریب گاؤں سے آنے والی لڑکی کو چار چاند دکھا کر، روشنیاں دکھا کر اس سے غلط کام کروائے جائیں، اس کو بلیک میل کروایا جائے. آپ ہمارے اوپر بات کرتے ہیں، آپ یونیورسٹی کے پروفیسروں کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے جو لڑکیوں کو ہیرس کرتے ہیں، اپنے کمروں میں بلا کر ان کو مجبور کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے. سیمیسٹر سسٹم نے مائکرو لیول پر طالب علموں کو، طلبہ و طالبات کو اس قدر محو کر دیا ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہیں نمبر لینے کے لیے. اگر وہ نمبر نہیں لیتے ان کو مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، مینٹلی ہیراسمنٹ کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے ہم فیل کریں گے. اب یہ پوری پنجاب یونیورسٹی نہیں، یہ پوری تمام تر یونیورسٹیوں کے اندر ایک مجموعی ماحول بنا ہوا ہے. جو ہمارا کام ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا، ہم ہاسٹلز کے اندر طلبہ و طالبات کے لیے، طلبہ کے لیے فکری اور ذہنی نشو و نما کے لیے ان کو ایک ماحول دیتے ہیں، ان کے لیے پروگرام سجاتے ہیں. تعلیمی اداروں کے اندر آ کر نوجوان تھوڑا ایک اور سوسائٹی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ منشیات کے اندر جا سکتا ہے، وہ اس طرح کی مخلوط پارٹیوں کے اندر جا سکتا ہے، وہ شراب نائٹس کے نام پر شراب پینے کے لیے جا سکتا ہے، نشہ کرتا ہے، نشہ سپلائی کرنے والے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ منشیات کریں. اسلامی جمعیت طلبہ ہاسٹلز کے اندر طلبہ کے لیے دروس قرآن کا انعقاد کرتی ہے، ان کو قرآن سے جوڑے رکھنے کے لیے، گویا قرآن سے نہیں، ان کی جو جڑ ہے اس سے جوڑے رکھنے کے لیے، تاکہ وہ وابستہ رہیں، ان کے ذہن کے اندر ایک فکری اور اسلامی آبیاری، ان کے ذہن کو اسلامی آبیاری کی جا سکے. اسلامی جمعیت طلبہ حدیث سرکل کرتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ سیرت کے اوپر بہت بڑے پروگرام کرتی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ جہاں دوسری یونیورسٹیوں میں ناچ گانا اور مخلوط پروگرام ہوتا ہے اس طرح کا، وہیں اسلامی جمعیت طلبہ فہم قرآن کے نام سے پروگرام کرتی ہے، جس میں یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں بنیادی طور پر ایک نوجوان کو اس کے کمرے سے نکال کر، انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت تک کا جو سفر ہے، آپ امپریشن یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک کلچر کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک ثقافت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ اسلامی ثقافت کے نمبردار ہیں، آپ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں طلبہ کو حق حاصل ہے ضیاء جان صاحب کہ وہ بھی اپنی نمائندگی جس سے چاہیں کروائیں. وہ اگر پروگریسو سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ پروگریسو سے کروائیں، وہ کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں تو کسی اور سے کروائیں. بالکل سر ان سے کروائے. ابھی تو میں اسی کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا، اور جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا سر ایک لڑکا یونیورسٹی کے اندر شراب لے آتا ہے 21 بوتلیں، یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے وہ گیٹ پر پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے. ابھی یہ لیڈر ہوگا کہ یہ لوگوں کو لیڈ کرے، شرابی ابھی لوگوں کو لیڈ کرے، ان کو اپنا رہبر مانے اور ان کو آگے چلانے کے لیے وہ کرے. جمعیت سے کا الگ نہیں ہے نا اس کا جی، ہمارے اوپر بھی الزام لگا کے خبریں پڑی کہ جمعیت کے ناظم کے لیے سر جس طرح آپ یہ موجود ہے. سر جمعیت کا کیا تعلق ہے؟ جمعیت کا صرف نام استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جمعیت کا صرف نام استعمال کیا جاتا ہے. باقی سر جمعیت کی وجہ سے، جمعیت کے جامعہ پنجاب میں لڑائی جھگڑوں اور یہ چھوٹے موٹے 50-60 ہزار لوگوں کا ایک کمیونٹی ہے وہاں پر سر، وہاں پر چھوٹے موٹے وہ ہو جاتے ہیں جمعیت، یار یہ جمعیت نہیں کیا، جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ذاتی بھی 2 بندے یہ جمعیت نہیں کیا. سر لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر وہاں پر قتل ہوا، وہاں پر ایک معصوم طلبہ شہید ہوا. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر توفیل کے نام سے ہمارا ایک لڑکا وہاں پر ان لوگوں کے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ امن رہے اس قسم کا چھوٹے موٹے جھگڑے میں اتفاق کرتا ہوں ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے سر یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے سر، وہاں پر موجود ہے یہ چیزیں روکنے کے لیے. جی ہاں بالکل، ایک معصوم طالب علم وہاں پر شہید ہوا.
یہ عام مسئلہ نہیں ہے وہاں پر, اسی لیے لیکن میڈیا کی اس طرف تو کوئی آنکھ نہیں چلے گی. یہ بہرحال میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ جو ہمارا علی جان کے نام سے یہاں پر ایک پروفیسر تھا پنجاب یونیورسٹی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر, جو یونیورسٹی سے نکالا اس چیز پہ, اور یونیورسٹی نے ابھی بین کیا ہے, وہ بندہ آ کے یہاں پر لیکچر دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سے لوگ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں اور پاکستان کی عدالتوں میں بلکہ یہ تھانوں میں اس کے اوپر FIR ہے, وہ لوگ آ کے ہماری نیو جو یہ ہمارا نسل ہے ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کس طرح ہم مان سکتے ہیں کہ یار لوگ ان کو مانے؟ ان کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ کلیئر پروگرام ہے, کلیئر نصب العین ہے, ہمارا کلیئر دعوت ہے. ہم لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر آئے. یہ وہی اسلامی جمعیت طلبہ ہے جس اسلامی جمعیت طلبہ نے مختلف سیاسی پارٹیوں, جس طرح پہلی بات ہو چکی ہے کرنٹلی جو ہمارا نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے, یا اس طرح کے بہت سے لوگ نون لیگ کے اندر یا PTI کے اندر, یا تربیت ہے ہمارے ساتھ. یہ لوگ آ جائیں ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ ضیاء جان, تشریف لانے کے لیے. ناظم علاقہ وسطی اسلامی جمعیت طلبہ ارسلان بلوچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر وہ ایک شاعر نے کہا تھا جمعیت کا جامعہ پنجاب کا سنگم رہے گا, وہ ایسے نہیں کہا تھا. اس کے پیچھے پوری ایک فلسفہ, پوری ایک فکر موجود ہے, اور ہماری دعوتی تربیتی اور اس طرح بہت شکریہ ارسلان. اور ناظرین, یہ تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا مقدمہ جو بلا کم و کاست آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. تمام الزامات بھی. باقی آپ بتائیے کیا درست ہے کیا غلط, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ حافظ.